بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حل تدرون من اجود جودا، حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ جی اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ قال اللہ تعالی اجود جودا، فرمایا سب سے بڑا سخی رب ہے اللہ، سب سے بڑا سخی رب ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، فرمایا رب کے بعد سب سے بڑا سخی حضور نے فرمایا میں ہوں۔ یہ حضور نے بات اجودہم بعدی من علم علما فنشرہ یاتی یوم القیامت امیرا واحدا اور امتا واحد۔ حضور نے فرمایا کہ پھر اس میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ جس نے علم سیکھا اور پھر آگے لوگوں تک علم پہنچایا، سب سے بڑا سخی پھر پیسے والے کو تو حضور نے سخی نہیں نہ فرمایا۔ اجودہم بعدی، پورے بنی آدم میں میرے بعد سخی پھر وہ ہے کہ من علم علما،
جنہیں علم پڑھیا فنشرہ، اور پھر اس کو سکھایا. پھر قیامت والے دن منظر کیا ہوگا؟ یاتی یوم القیامت امیرا واحدہ او امتا واحدہ. قیامت والے دن اس شان و شوکت سے آئے گا کہ بہت بڑی ایک جماعت جس کے پیچھے ہوتی ہے وہ تنہا ایسے آئے گا. یہ بہت بڑی جماعت کا جو امیر آتا ہے جس شان سے، حضور نے فرمایا اس شان سے وہ اکیلا عالم آئے گا. اور وہ جو نبی علیہ السلام کی ساری سیرت اور صورت، سارا اسوہ حسنہ انگریزوں نے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ایک حدیث گھڑی تھی کہ ایک عورت حضور پر کوڑا پھینکتی تھی، پھر حضور انتظار میں نعوذ باللہ رہتے، پھر ایک دن نہیں آئی. یہ سب من گھڑت حدیث لوگوں نے گھڑی، اور حضور کے سارا اسوہ حسنہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ، میں اب لفظ مجھے نہیں آتا میں آگے کیا کہوں، حضور کی وہ 100 جنگیں جس میں حضور نے تلوار خود بھی اٹھائی اور صحابہ کو دے کر بھیجا، اسلام کی وہ ساری شان و شوکت کہ جو صحابہ حضور کی طرف ایسے ہاتھ نہیں کرنے دیتے تھے، کیا وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ وہ مائی کب آئے گی گاند لے کر. ایسی ایک عجیب بات ہے. اس پر ساری امت کو انہوں نے جمع کر دیا، اور اندر سے جو غیرت دینی تھی وہ نکال کے باہر پھینک دی. کوئی ادھر گستاخی کرے یا ادھر کرے، ارے جی ہمیں مولوی لگے رہنے، ہمیں مولوی لگے رہنے. وہ مولویوں کو کیا پتہ، ہمیں مولوی تشدد بازیاں کرنے. پورا اسلام انہوں نے ایک حدیث، اس من گھڑی ہوئی حدیث پر جو ہے وہ پورا اسلام انہوں نے بند کر دیا، اور حضور کے بارے میں اپنی غیرت جو ہے وہ ختم کر دی. اب آپ نے ایمان سے بتائیں اگر غیرت ہوتی ان میں تو ایک چوڑی حضور کو گالیاں دینے والی بار جا سکتی تھی. 22 کروڑ مر گئے سن اس ویلے، اسی دے اندر جیل وچ بیٹھے سی. جڑے اج کہندے سی بڑے عاشق رسول ہے، جھوٹ بولنے. زندگی حضور نال پیار سیکھے بھی کوئی نہیں، کرنا تو بڑی دور والی بات. یہ نماز کو حضور سے ایزیا سمجھ. مولانا میں آج تک اس مردہ قوم کے سامنے میں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ مجدد ہو کر اتنی بڑی بات کر گیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. نماز فرض ہوئے تو فرا ہو جائے، زکوٰۃ فرض ہوئے تو فرا ہو جائے، حج فرض ہوئے تو فرا ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی. حضور نے فرمایا نا وہ جمعے والے دن لوگ آئیں گے غزوہ تبوک، ومن الناس من لا یأتی الجمعۃ الا دبرا. حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1 لاکھ فوج آئی تھی وہاں لڑنے، حضور کے مقابلے خطبہ آپ نے یہ دیا، فرمایا بہت سارے لوگ قیامت تک جمعے کو آئیں گے لیکن دل گھر چھوڑ کر آئیں گے. مسجد میں آ بیٹھتے ہیں لیکن دل گھر چھوڑ کر آئیں. گھڑی کو دیکھتے ہیں ٹائم ہو گیا. مولانا باویں اس ایویں جی گل کر رہے ہون کہ دا قیمت ہی کائنات وچ کوئی نہ ہو، وہ گھڑی نو ویکھ رہا. جے دل او دا مسجد وچ ہوندا تے گھڑی نو نہ ویکھدا، مولانا نو ویکھدا. یار ایویں جی قیمتی گل کر رہے ہیں، انہوں گھڑی بول ہی جاندی، لیکن وہ تو گھروں ٹرے ہی اس واسطے کہ ٹائم اب ہو رہا ہے. مولوی صاحب اپنا خطبہ ختم کرنے لگے، پھر باہر جا کر مفتی بھی بن جاتا ہے. کلمہ پہلا نہیں آتا پڑھنا اور گھر بیٹھ کر مفتی بنتے ہیں. یہ مولوی بخشے گا اسی پہلے بخشے جانا. تو کام کیا کیتا ہے بخشوان والا؟ میں نے ایک تے دس نہ تو جی ایک کام تو زندگی کیڑا کیتا ہے جڑا تو ساڑھے تو پہلے جنت تے جانا ہے؟ اور میں نے ایک بندہ اٹھ کے تواڈے وچوں کوئی دسے جی تسی تے گھروں نہ نکلے، گھروں نکلے ہوندے تے ختم نبوت دے ڈاکواں نوں اسی اوتھے جا کے فیض آباد بہنا سی. اسی تے لاہوروں ہی نہیں سی نکلنا، مسئلہ حل ہو جانا سی. یہ مولوی خادم دا کام سی یا لبیک والے دا کام سی؟ دسو مدینہ پاک وچ کیڑا سب تو بڑا مولوی جنہوں نے فرمایا، حضور نے فرمایا علم صدیق اکبر کہاں نا ابو بکر عالم الناس. اے مولا علی دا اپنا فرمان ہے. مولا علی فرماندے میں نو اللہ نے اتنا علم دیتا کہ لو کر تو سب ہی نہ بعیرہ، میں سورہ فاتح دی تفسیر لکھاں تے 70 اٹھ بھر دیواں. یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ یہ گل فرمائی، صرف سورہ فاتح دی میں تفسیر لکھاں تے 70 اٹھ او دا وزن نہ اٹھا سکتا. فرمایا کان ابو بکر عالمنا، فرمایا ابو بکر سارے صحابہ تو بڑے مولوی ہیں. مولا علی گل فرمایا.
سبحان اللہ سبحان اللہ جی یہ اعلیٰ حضرت بریلوی فتح ورزی سبحان اللہ ہاں کانا ابو بکر عالمنا عالمنا میں یہ موضوع ہی دوسرا ہے جس کے تحت اعلیٰ حضرت لے آئے وہ دوسرا موضوع ہے وہ میں گل نہیں کرنا چاہتا ایڈی وڈی بات کیوں جی سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا مدینہ پاک کے کوئی بندہ رہ گیا جدوں ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہوا حاضریاں لو کوئی میں بڑے ڈھونڈیا بھائی کوئی ایک صحابی جنگ یمامہ حاضری لوا کے واپس آ گیا ساڈے اتنے مولوی پیر تے عوام جاندی رہی حاضریاں لوا کے فیض آباد واپس نہیں جی جی انہاں حاضریاں اتنے نہ لوائی ہوندیاں تو اسی تے لاہوروں بھی نہیں سی چلنا تسی اپنے ایمان نہ دسو تساں نون لیگ نو ووٹ دیتے کہ نہیں دیتے دیتے تساں تو ختم نبوت دے ڈاکواں نو ووٹ دیتے ساڈے مقابلے چ تسی دیتے قیامت نو کوئی تہاڈے کوئی جواب نہیں تسی کہو حضور تے بندہ ہی کوئی نہیں سی اسی تے آ گئے سی تو نہیں دیتے دیتے تساں ختم نبوت دے ڈاکواں نو دیتے جنہاں اعلان حضور دی ختم نبوت دے ڈاکا مارا 8.5 بندے شہید کیتے اسی لوگاں دے دند ٹوٹے اکھاں کڈیاں ہوئیاں پیٹ پھٹے ہوئے واپس لاہور اپنے لوٹے پٹے آئے واپس لاہور اسی تے چنڈ بھی کسی نو نہیں ماری ساڈے تے مقاصد ہی کوئی نہیں سن مڑ کے اندر بندے ساڈے ہوئے کریک ڈاؤن ساڈے خلاف ہویا ساڈے بندیاں نو 4737 سال دی سزا سنائی 2 دن پہلے تسی کتے بیٹھے ہو خالی نماز پڑھ کے دی بخشش ہو جانی تواڈی تسی بھائی مسیتی آ کے وڑ 2 نماز نفل پڑھے جے نال گل ہوندی تے صحابہ دے ٹکڑے ہونے سن امیر حمزہ تے جگر تے کلیجے کڈے جانے سن امام علی مقام دی گردن کٹ کے لوگاں نیزے تے ٹنگنی سی تسی کہڑے مسلمانی لگی پھر دو مینوں سمجھاؤ اسلام جدے بدر بھی نہ ہوئے احد بھی نہ ہوئے خندق بھی نہ ہوئے مریسی بھی نہ ہوئے غزوہ بنی سلیم بھی نہ ہوئے ہاں جی تبوک بھی نہ ہوئے فتح مکہ بھی نہ ہوئے کربلا بھی نہ ہوئے قادسیہ بھی نہ ہوئے یرموک بھی نہ ہوئے صلاح الدین بھی نہ ہوئے نور الدین بھی جس وچ نہ ہوئے مجدد بھی نہ ہوئے جس اعلیٰ حضرت بھی نہ ہون تو ہوئے وہ اسلام وہ تسی اپنا کوئی بنایا ہو سکتا میں نہیں پڑھیا یہ جے اسلام جی جی تواڈے اندر کوئی دم خام ہوندا تو میرے جے ایک معذور آدمی 6 مہینے جیل وچ رہنا سی تواڈے اندر کوئی دم خام تو پوچھتے یارو مولانا نو کیوں تسی رکھیا مقصد دسو مولانا ڈاکے مارے کوئی دنیا لٹی کوئی ملک لٹیا کی کیتا مولانا حضور دی ختم نبوت دے پہرے دار نو تسی اے کر رہے ہو ہن جڑی سزا ہوئی انہاں لوگاں تے کی جو نہ بندے مارے انہاں نے ملک لٹیا بینک لٹیا مولانا 124 دن انہوں نے درداں دیتے ہیں پارلیمنٹ تے حملہ کیتا ہے مسلمانوں دیاں دھیاں نچائیاں انہوں نے اسلام آباد بہ کے دسو نا کیا کیتا انہوں نے صرف یہ کیتا کہ ختم نبوت تے باہر کیوں نکلے تسی مڑ کے مسیتاں بہ کے ساڈے خلاف چگلیاں کر دے ہو گھراں بہ کے چگلیاں کر دے ہو جی لبیک والے اس طرح میں تو نہیں سمجھا جس دے اندر کوئی خون حلالی ہوئے ختم نبوت دے پہرہ داراں دے خلاف ایک جملہ بھی کہہ سکے بلکہ کبھی کہو یار اسی تو نہ نکل سکے یار وہ اس حالت وچ نکلے کیوں جی اسی 8 بندے اتنے شہید کروا کے آئے کیوں نہیں تساں کیتی مڑ کے ووٹ تساں انہاں نوں دتے جنہاں ڈاکے مارے اور ووٹ تسی اینوں دتے جڑا لفظ ختم نبوت جان بوجھ کے جنے غلط پڑھیا خاتم النبیین لفظ انہیں صحیح نہیں پڑھیا سانوں سمجھ نہیں آئی ان گلاں مڑ کے بہ کے ساڈے خلاف چگلیاں کر رہے ہو جی مولوی ہیں مولوی ہو جاندے کی حضور دے سامنے تسی جواب دینا مینوں اٹھ کے کوئی دسے جدو رسول اللہ نے پوچھنا دس ہے تو کتے سی جدو میری ختم نبوت ڈاکا پیا تو کی کہ میں دکاناں بنا رہے سی میں نوکریاں کر رہے سی میری مجبوری کیڑی مجبوری دسو تسی کیڑی مجبوری کلمہ پڑھن تو بعد کیڑی مجبوری جڑا حضور دی عزت واسطے نہیں نکلے تسی ممتاز تواڈے سامنے پھٹے لایا لوگاں نے تساں چوں نہیں کیتی بلکہ کیا جنہاں ماں ماؤ نے جا کے چٹے بھی نہیں نا جنوں انہیں بھی تبصرے کیتے چھڈو جی ممتاز نو کیڑی لوڑ سی قانون ہاتھ وچ اور چوڑی ایک لے گیا پورا کفر کٹھا ہو کے چوڑی ایک لے گیا گو تھپڑ والی اٹاں والے پنڈ دی انہیں پورا کفر کٹھا ہو کے سبیشل جہاز تے واپس لے گئے انہیں کہا تسی ہاتھ لا کے دیکھو تواڈے نبی نے گال کڈی تے عاشق رسول سر عام پھانسی چڑھ گیا جنہیں پہرا دیتا تساں تے میں کی کیتا بلکہ ممتاز دے خلاف تساں بیٹھ کے گلاں کر رہے ہو جڑا اپنا دودھ پیندا بچہ چھڑ کے چلا گیا یہ تو شکر کرو یہ جو لوگ ہے نے کوئی اللہ دے عذاب کو تسی بچی پھر دیو ورنہ صالح السلام دی اٹھنی تے توہین ہوئی تے عذاب آ گیا تے حضور دے بارے جڑی گل کوئی کر بیٹھے اودے تے کیوں جے عذاب آنا سی یہ تو شکر کرو اسی بندر تے خنزیر نہیں بنے یہ تو حضور دی رحمت للعالمین ہی کی بننا سی
اونٹنی دی توہین ہوے تے عذاب آ جائے، ہفتے والے دن مچھلی قوم پکڑے تے بندر تے خنزیر بن جان، تو قرآن میں ساری گلاں موجود ہیں۔ تے حضور دی اتنی وڈی توہین ہوے اور ساری دنیا اس نال چوڑی نال کھڑی ہو جائے اور انہوں باہر بھیجا جائے اور 22 کروڑ مولانا چوں نہ کرن۔ خدا دا شکر کرو ایسے لوگ جڑے ہیں نے، اے تواڈے کول اتنا درس دیتا، کتاباں لکھیاں حضور دی عزت میں جی میں مولانا دعاواں ساڈے تواڈے نال، تو رکھ اپنیاں دعاواں کول جی۔ صدیق اکبر جدوں صحابہ نو روانہ کیتا، کسی نے کیا جناب میں دعا تے اتنے بہ کے کر سکنا، میں یمامہ نہیں جا سکتا، آپ نے فرمایا بڈھا ہوئے یا جوان ہوئے، اکھاں والا ہوئے یا نابینا ہوئے، بدری ہوئے یا عہد والا ہوئے، جاؤ سارے یمامہ۔ گئے کہ نہیں؟ تو پھر قرآن پڑھن والے، آج قرآن پڑھن والے ایتھے ہاتھ رکھیا، کاری تلاوت کی تھی، اگلی محفل اتوں گیا تو امریکہ چلا گیا، امریکہ گیا تو برطانیہ 6 مہینے کاری تلاوت کر کے آ گیا، 10 ہوئے تو ختم نبوت تک کم کیا۔ نعت خان ایتھے نعت پڑھی، پھر جناب پشاور چلا گیا، اتھے پڑھی، پھر کراچی ایئرپورٹ تے بیٹھا تے لندن نعت خانی کرن گیا۔ تو دس تو حضور دی عزت تے کیڑا پیرا دیتا؟ اور میری گلاں تانوں کوئی نہیں سمجھ آنی ہے، میں تانوں یہ صحیح دس رہا، کئیاں دی اکھاں وچ نیند بھری جا رہی، اے ہن میں ویکھ رہا، کئیاں اکھاں نیند آ رہی بھی مولانا صاحب کی شروع ہو گئے۔ اسی تے بڑے بڑے نمازی ہیں، اسی تے مسیتیاں 500 روپیہ دیندے مان، اے نال بخشش ہونی، بخشش تو ہونی بخدا، خدا کا یہی ہے در۔ مسئلہ تو ایک مولانا ایک باری سمجھ آن، ڈاکو نو وہ ساڑھے مولانا مفتی سمیع صاحب ملیر دے امیر ہیں کراچی، انہوں نے ڈاکو پایا تو موٹر سائیکل بھی لے گئے تو موبائل بھی لے گئے، انہوں نے جا کے موبائل کھولے تو میری تصویر، وہ موٹر سائیکل بھی واپس لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ایسی تو انہوں نے چیزیں واپس دینا آئے ہیں تو نارے تسی دعا کرنا سانو رب معاف کر۔ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا اسی صرف انہوں نے تصویر ویکھی ہوئی، اسی ڈاکو ضرور ہم بے غیرت نہیں سبحان اللہ کہ جڑا ایڈا ختم نبوت دا پیرو تسی انہوں نے تصویراں کتے انہوں نے تقریراں سن دیو یار، سمجھ آ جائے تو ڈاکو نو بھی صرف تصویر ویکھیا ہوئے، جے نہ سمجھ آئے تو پورا قرآن و حدیث سمجھ کے مسئلہ سا سمجھ۔ ڈاکو دسو جی مولانا، میں کہندا ہوں نا گناہگار کے لیے معافی ہے، ہاں جی۔ ڈاکو نے کہا نہیں جناب میرے کو غلطی ہو، ہن بھی اتنے موجود ہیں، مولانا مفتی صاحب کو پوچھو بھائی وہ تہاڈی موٹر سائیکل تے وہ موبائل کیویں واپس آیا؟ اتنے ساڑیاں تقریراں سن کے مولانا ٹھیک گل کی، لیکن دا مطلب دس نہ کی بھائی میری بغیرتی اتھی رہنی، میں ناموس رسالت تے کم نہیں کرنا، میں ختم نبوت دا پہرے دار نہیں بننا، میں اپنی اولاد نو نہیں گھر دسنا۔ مولانا کتنی عجیب گل کی تھی، دسو یار کوئی ہندو سکھ بھی کدی 11,000 چھڑ کے اپنا مذہب جڑا کوئی دوسرا مذہب کسی تبدیل کیتا ہے؟ کسی عیسائی نے، یہودی نے، ہندو نے؟ روٹی دی خاطر مسلمان اتنا بھکھا کہ روٹی دی خاطر رسول اللہ نو چھڑ کے تے جا کے مرزئی ہو گیا، وہ بھی 11,000 ہویا۔ کون ہے دا ذمہ دار؟ تسی ہو، تسا اپنی اولاد نو کدی دسے ہی نہیں کہ پتراؤ حضور نے تے پیٹ ہوتے 2 پتھر بدے ہوئے سے، 50,000 دا لشکر کھڑا سی، کیڑا بندہ ہے جس نے میں اٹھ کے کوئی مسلمان دسے جہدے گھر مہینہ مہینہ روٹی نہیں پکی؟ حضور دے گھر مہینہ مہینہ روٹی نہیں پکی، حضور دس گئے قیامت تک تاکہ اے بھوک دی وجہ تو میرا دین نہ چھوڑنا، میں تو اپنے پیٹ مبارک جسم کی وجہ۔ مولانا انس بن مالک کہندے میں 10 سال رسول اللہ دی خدمت کی تھی، ما مسست خزن ولا حریرن قط الین من کف رسول اللہ، نہ میں کوئی ریشم نرم ویکھیا کائنات دی کوئی ہور شے نرم ویکھی جڑی حضور دے جسم تو ود کے نرم ہو۔ انہاں نوں نہیں پتا تاجدار ختم النبوت دا سیاسی نعرہ ہے، مسجداں وچ کمیٹیاں نو دولتیے جنہاں دے پیو دادے کھوتی بھی نہیں سی، انہاں نوں رب گڈیاں دتیاں تے مسیتاں دے سیکرٹری جب صدر بن گئے، انہاں مولانا تسی سیاسی تقریر کیتی، تو ایڈا جے قابل تے تو کرنا تقریر، تینوں تو پہلا کلمہ نہیں آندا، تو 500 روپے پچھے تو مولوی دے اوتے سوار ہو گیا۔ مولوی تو وہی بیان کرنا ہے جڑا اللہ رسول نے فرمایا۔ جی ہاں، اے کیڑی بات ہے؟ کس طرح تسی کیڑے پاسے تسی ٹر پے ہو؟ کدی تانوں گلاں دی سمجھ آئی کہ اسی دین نو کدھر لے جا رہے ہیں؟ میرے زئی ہو گئے مسلمان، روٹی دی خاطر ہوئے، ماں پیو جے صبر دی تلقین کیتی ہوندی پتراؤ روٹی نہیں، یہ تو انہیں دینی مالک نے، نہیں تو چنگی نہیں تو ماڑی تو ضرور دے گا نا، وہ سورج بعد اتاردا لوگوں نے روٹی پہلے دے۔ وما من دابۃ فی الارض، یہ تو ذمہ اس کا ہے۔
بھٹو تو لے کے ہوتا دوترا بھی ہن بھی روٹی کپڑے مکان کی بات کرتا ہے، لوگ آج بھی ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ بھٹو تو 50 سال ہو گئے انہوں نے روٹی کپڑا مکان ملے، انہوں نے کچھ بھی کوئی نہیں۔ آج بھی اسی کہنے ہیں حضور کی عزت واسطے آؤ، دین ایک باری تخت تے لیا کے ویکھو تو صحیح، روٹی پیچھے پیچھے پھرے گی، اور روٹی تو کیا کیوں جی مولا کہڑے پاسے تسی ٹر پے ہو؟ الحمد تو لے کے والناس تک میں تو رہے جو بندے اٹھ کے میں نے دسے کہ کیڑا بندہ ہے جس نے پورا قرآن دا ترجمہ پڑھیا گھر بیٹھ یا اپنے پترا نو شاہ تو بعد روٹی تو بعد ایک حضور دی حدیث سنائی ہوئے رسول اللہ دا چہرہ انور ایسے سی، حضور دی اکھاں مبارک ایسیاں سن، حضور دی مبارک جناب لب ہائے مبارک ایسے سن، حضور دے دندان ایسے سن، حضور چل دے انسان، حضور دے ہتھیلی انسی، حضور دی انگلیاں انسان، پھر آخر تے کہے میرے ماں باپ قربان ہو من، نہ حضور جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی۔ کدی کیتی یہ گل کسے جی حضور دے تساں ہولیے ہی دسے ہوندے نا اپنی بیٹے نو راتی سون تو پہلے کہ پترا حضور دی انگلیاں مبارک کی ہو جیاں سن، حضور دے مسکراندے ہو جائے سن۔ حضور حضرت ربیع کو پوچھا، حضرت عمار بن یاسر دے پوترے نے ابو عبیدہ نے ابی عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر اے ادی سند ہے، ابو عبیدہ حضرت عمار بن یاسر دے پوترے، انہاں کہا مائی جی اور تساں تو حضور ویکھے، حضور تو انہاں دی شادی تے گئے سن، انہاں دے چاچا جی تے ابا جی شہید ہو گئے بدر تے حضور پھر اس بچی دی شادی ہوتے گئے، فرمایا انہوں کوئی یتیمہ نہ سمجھے میں دا وارث کیوں نہیں نال فرمانیاں سن، حضور پھر اینج بیٹھے سن، میری شادی تے تشریف لے آئے سن، حضور اینج بیٹھے سن جی۔ انہاں کو پھر بعد جدوں بائے انہاں دے پوترے صحابہ دے انہاں پوچھا مائی جی تساں تو حضور نو قریب تو ویکھیا، دسو تو صحیح حضور کیوں جائے سن؟ آپ نے فرمایا یا بنیا لو رہتا الشمس طالعۃ، فرماؤ پترو تساں حضور ویکھے جے نہیں، جے ویکھ دے تا پتہ لگدا ہنے سورج چڑھیا۔ سبحان اللہ۔ اساں اپنے پتراں نو کدی دسیا کہ حضور دا مبارک ہولیا کیوں جے سی؟ دسو اپنے ایمان نال دسیا کدی دسیا حضور چل دے کہیں سن، حضور بیٹھتے کہیں سن، حضور مسکراندے کہیں سن، تے پھر سخی کتنے سن؟ اے ربیع، حضرت ربیع اے مولانا ظفر الدین بہاری اعلیٰ حضرت دے خلیفہ سن، انہوں نے گھر بیٹی ہوئی تو انہوں اعلیٰ حضرت نو خط لکھیا میری بیٹی ہوئی نا دسو، اعلیٰ حضرت فرمایا ربیع نا رکھ دیو، اور نال اے بھی دسیا بابا اتنے بڑے عجیب، فرمایا پورے بر صغیر کسی بھی دھی دا نا نہیں ہے، ربیہ نہیں ربیع لکھ کے دے مولانا نو ایتھے لکھنا ہاں ربیع تا ہزاراں دے ہونے نا، ربیع اعلیٰ حضرت فرمایا نا اپنی، فرمایا یہ بر صغیر میں کسی کی بیٹی کا نام بھی نہیں ہو، ولی سن اپنے کشف نال ویکھ لیا پورے بر صغیر جے نہ ہی دھی دا کسے نہیں رہے، اتنے ٹونی بونی رکھ کے تے بڑے مسلمان بنے پھر ربیع اے فرماندیاں مینوں اب میرے ابا جی نے جناب کھجوراں دتیاں تے نال طرح لے کے تے جا کے کیا چھوٹی سن تے حضور نے فرمایا جا کے حضور نو پیش کرو، کہندیاں جدوں میں لے کے آئی نا پھر رسول اللہ ایک مٹھ مبارک بھر کے سونے دی دیتی، پھر دوسری باری آپ نے بھر کے نہ لپ پوری تو پھر زیورات دی علیحدہ دیتی، اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور اتنے تے ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد، تو روٹیاں دی خاطر طرح تے جناب کھجوراں پیش ہون تک اتنا سارا سونا حضور عطا فرما، اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور اتنے تے ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ تسی حضور دی ختم نبوت نہ ڈاکے جا مارے، چاہ دی پیالی دی خاطر ایک اپنی جناب گڑی بنوان واسطے تسا نہیں ویکھیا کہ ایڈا وڈا انہاں ڈاکا ماریا ختم نبوت، حضور دی ختم نبوت، مولانا کتنی وڈی حضور نے گواہی دیتی ختم نبوت، دسواں ذرا اتنی وڈی گواہی دیتی، انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، انہیں حضور دی ظاہری حیات کیا میں نبی ہاں، حضور نے اتنی وڈی گواہی دیتی۔ اے تو اڑ کی نام ہے اس علاقے دا مولانا؟ نہیں ویسے مشہور جڑا ہے ملتان چنگی اے نال تواڈے ٹھوکر تے اے دائیں بائیں تے جناب اوتھے ساڈے سکیم موڑ تک قیامت تک سائنس آوے نا اس مٹی دے ذریاں دی تعداد نہیں گن سکتی، مٹی دے ذریاں دی تعداد صرف ایسے ہلکے دی، حضور نے فرمایا پوری دنیا میں جتنی مٹی ہے نا او دا ذریاں دی تعداد دے برابر میں خود گواہی دینا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ مولانا اتنی وڈی 1,24,000 نبی رسول اتنی وڈی گواہی،
دنیا دے ذرے مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. انہاں نوں ہر سال شک پہ جاندا سانوں ختم نبوت کانفرنساں کرنیاں پیندیاں کہ حضور آخر مئو نو کدی نہیں کوئی بھولیا. ایک واری مامے چاچے دسیا اے تیری ماں ہے, ایک واری دسیا چاچا مامے اے تیرا پیو وے. ہر سال کانفرنساں پنڈ گھر چ ہوندیاں بھئی یہ باپ ہے, یہ باپ ہے, یہ ماں ہے. ایک ماں دے کہن تے بندہ حلالی ہے صرف, یہ تے فیصلے قیامت نو ہونے دا حرامی کیڑا تے حلالی کیڑا. ایک ماں دے کہن تے ماں نے کہہ دیتا ہے تیرا پیو ہے. ساری زندگی کسے تحقیق کی تھی میرا پیو کیسے ہے, کیسے میرا پیو بن گیا, یہ کیسے ہے, تحقیق کرو, کدی کیتی مولانا. ایک ماں دے کہن تے ساری زندگی حلالی. تے حضور نے اتنی وڈی گواہی دیتی اپنی ختم نبوت دی, تے لوگوں کو دلائل سننا تو اپنی ماں دے بارے تو کدی دلائل پوچھیں گے میری ماں کیوں ہے, یہ میرا باپ کیوں ہے. ختم کوئی تجھے آ کر کہے کہ بھئی یہ تیرا باپ نہیں ہے, تو قتل کر دے گا. گا کے بندہ گھر بیٹھے ہوئے ماں باپ باہر ایک بندہ آوے کہندا تیرا اے پیو نہیں, تیرا پیو میں ہاں, وہ تے کوئی دلیل پوچھے گا یا انہوں قتل کر دے گا کہ تو مینوں حرامی سمجھدا. ایک ماں دے گھر وچ بیٹھے یہ گل نہیں کوئی برداشت کر سکدا کہ اس نوں کہے کہ اے تیرا پیو نہیں میں تیرا پیو ہاں. ایک بندہ اٹھ کے کہے جی میں نبی ہاں, پھر تسی لوگاں کو مرزائیاں دے بارے دلیلاں پوچھنے ہو جی. سانو کتاباں لکھنیاں پیندیاں, سانو کانفرنساں کر کے تانوں دسنا پیندا ہے. تسی ماں تے پیو جتنا بھی نہ دسیا حضور دی خاتم النبیین بھائی حضور آخری نبی ہاں. کون مجرم ہے دا, تسی مجرم ہو. اس اپنی اولاد دی کدی تربیت کیتی ہے اس ناج تے, تسی تے کہندے ہو مولویوں کو بچ کے رہنا. او تو منڈے کیڑا کام شروع کر دے, تو نمازاں شروع کر دیتی ہیں, او تیری کوئی عمر ہے. ماں ایک گل کر دی کیوں جی, ساڑھے کئی بچے آئے انہوں نے کہا جی میری ماں روک دی لبیک دا کام نہ کر, میرا پیو روک دا لبیک دا کام نہ کر. میں کہا اس ماں نو جا کے ایک گل ضرور کریں, ماں حضور دی آمد تو پہلے لوگ ماواں منڈیاں وچ ویچدے ہوندے سن, اے تے رسول اللہ دسیا تیرے پیروں تھلے جنت ہے, یہ تو حضور دسیا تیرے. میں کہا اس پیو نو کمی ہے, رسول لوگ پہلے پیو نو جناب ذبح کر دیندے ہوندے سن, ویچتے سن منڈیاں. یہ تے رسول اللہ نے دسیا جڑا ویکھنا چاہے رب راضی کہ نہیں اپنے پیو نو ویکھ لو. دسو یہ گلاں کیڑیاں, مطلب کیڑے پاسے اسی ٹر گئے. اتنی بے قدری, اتنی نا انصافی کہ ماں کہے جی تو لبیک دا کم شروع کر دے. باز آؤ اپنے حرکت تو واپس آؤ, توبہ کرو اللہ رسول کو کہ تساں ڈاکوؤں نو ووٹ دیتے, ممتاز نو قاتل کرنے والے نو ووٹ دیتے, ممتاز نو پھٹے لاؤن والے نو تسی ووٹ دیتے. جی ممتاز قادری غلط کام کیتا ہے نا, پھر حضرت عمر تک بچتا ہی کوئی نہیں. پھر تاریخ اسلام پھر تانوں نویں لکھنی پینی. ہاں جی, سب تو پہلے حضرت عمر قانون ہاتھ چ لیا سی, 2 منٹ دا راہ نہیں سی جتوں انہیں کیا حضور دا فیصلہ نہیں منیا منافق نے. 2 منٹ دا جا کے ہاتھ پکڑ کے حضور کو کہندے حضور ہے تہاڈا فیصلہ نہیں منیا, دا کی حکم ہے. نہ اتھی کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا حضور نے دے حق یہودی دی فیصلہ کیتا ہے, کیتا ہے. فرمایا پھر ٹھہرو. آپ اندر گئے, تلوار لے آ کے جنہیں حضور دا فیصلہ نہیں منیا منافق بظاہر مسلمان سی, وہ دی گردن لا کے فرمایا ہاکذا عقدی بما لم یرضا بقضاء اللہ ورسولہ. فرمایا جس اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں, اس کا فیصلہ یہ ہے جو عمر نے ابھی کر دیا ہے. سبحان اللہ. نہ زندگی تو نہ کسی کو بیٹھے ہو نہ کسی کو پڑھیا. اسی پھر ایویں داڑیاں چٹیاں کر چھڑی, اسی بھی ایک دکان جتیاں دی کھول لیندے تے سانوں بھی آ جانا سی دین. پھر اسی پھر ایویں لگے ہیں جناب ساری زندگی چٹائیاں تے بیٹھ کے جناب اپنے جسم گساندے رہے ہیں جی. سانوں تو پھر سمجھ ہی کوئی نہ آیا نا دین. جی تجھے بندہ ایک دکاندار جس نے ساری زندگی جنوں دعائے قنوت نہیں پڑھنی آندی, ہر جنازے تو پہلے وہ جناب دسنا پہنتا ہے جی جنازے کی نیت یہ ہے. جس کو نیت نہیں آتی اس کو دعائیں آتی ہوں گی. وہ بندہ بھی اٹھ کے حضور دی عزت ہوتے گل کرنا نہیں جی, نہیں ہمیں مولوی لگ رہا, مولویوں کو کیا پتہ. نہیں ہو نہیں رہا, یہ ہو نہیں ہے, یہ ہویا تے ممتاز پھٹے چڑھیا. یہ تسی کان بند کر دیں دے. انہوں نے کہا بس بھائی وہ علماء سے پوچھیں, ہمیں تو پتہ کلمہ نہیں آتا سیدھا. علماء کو پوچھو, امام احمد رضا کو پوچھو, مجدد الفسانی کو پوچھو, داتا علی اجویری کو پوچھو, سلطان الہند کو پوچھو, پیر میر علی شاہ کو پوچھو, امام احمد رضا کو پوچھو, امام شافی کو پوچھو. کیوں جی چلدے چلدے صدیق اکبر کو پوچھو کہ حضور دی عزت دا مسئلہ کی ہے. تو جناب آپ بیٹھ کے 4 گھر جناب روٹی کھان تو بعد ناموس رسالت ہوتے بیٹھ گھر گفتگو کرنے ہو. یہ مولوی غلط کر دیں. مولوی نے اتنا اسلام سختی نہیں ہے, سختی نہیں ہے مولانا. حضور کے بال کو بالڑی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو
کیوں جی حضور دی مبارک جتی نے جتڑی کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا، وہ تو اتنی نازک بارگاہ میں آواز اچھی ہو جائے تو بندہ کافر ہو جاتا۔ یہ قرآن اسی پڑھ کے دسیا ہوندا تھا تا نا، اسا دسے ہی کوئی نہیں کدی قرآن پڑھ کے، نہ خود پڑھیا نہ اپنی اولاد نو قرآن تو بچا بچا کے جوان کیتا، اینج گھیرا پا کے بچے قرآن وال نہیں جانا، اے پڑھ قرآن روٹی نہیں دیندا، اے بی سی روٹی دیندی۔ حافظ بنان تو بعد کہتا میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جناب اپنے بچے کو سکول داخل کرا، پھر قرآن کی پڑھائے جی اعلیٰ تعلیم ہو سی تو پہلے تو وہ پڑھانی چاہیے سی، خود اپنی زبانیں انگریزاں دی تعلیم نو قرآن دے مقابلے اعلیٰ اسی کہندے ہیں۔ کیوں جی حضرت عمر کو ایک بندہ آیا اور روزانہ آندا سی کہندا آج روٹی مک گئی، آج داڑے مک گئے، آج فلانی شے مک گئی۔ حضرت عمر ایک دن جلال چاہ گیا، فرمایا جا قرآن پڑھیا کر۔ عرصہ گزر گیا، حضرت عمر کو بندہ دوبارہ منگن نہ آئے۔ ایک دن سارے راہ ملے تے آپ غصے چاہ گئے، فرمایا تو ناراض ہو گیا یار، آیا کر چیزاں لے گیا کر۔ انہوں نے کہا نا نا نا، انی وجدت فی کتاب اللہ اغنانی عنی عن باب عمر۔ فرمایا نہیں نہیں، جس قرآن دی طرف تسی میں نے بھیجے سی نا، اس قرآن نے میں نے دنیا دی ہر دولت دے دیتی۔ ہن عمر دے دروازے تو میں نے اس قرآن بے نیاز کر چھڈیا۔ آج قرآن پڑھ کے قرآن دی گل تے کرو، 72 سال ہو گئے، دسواں ذرا مسجد دے سپیکر اتر گئے، 2 کروڑ مینار تے لگیا، مینار تے 4 سپیکر لا دیو تو بیٹھ جا بچے، بیٹھ جا بیٹھ جا، تسی تینوں اللہ او بڑا عالم بنایا، بڑا حضور دا غلام تے عاشق بنایا، اپنے خزانے جو ہمیشہ تینوں دے تیرے قبول ہو گئے میں۔ بس اسی تسی ساڑی امید ہو بچے، وڈے نو تو ساڑی گل کوئی نہ سمجھ آئی، اے تو ادھر ہی جی انہاں نو تو بچڑے دی محبتاں پلا دیتی ہیں۔ نبی سامنے کھڑے سن تے لوگ بچے اگے نہیں جھک گئے، جی لوگ کہیں جی مولانا تواڈے نال لوگ نہیں لگدے، میں کہو ہارون علیہ السلام کھڑے سامنے، نبی کھڑے، ادھر وچھے نے باں باں کیتی، پوری قوم وچھے نو خدا من بیٹھی۔ ہاں جی میں گل کرنا ہونا جی، لوگ نبی دے کھڑے ہوندے، لوگ وچھے نو خدا من لیندے، بچڑے نو خدا۔ تسی تے پنجابی تا تواڈے نال وچھا گل کر رہے، بچے نو لوگاں خدا من لیا جی، ساڑے ہوندے ہیں پھر لوگاں نون لیگ نو ووٹ نہیں سن دینے، ساڑی انہاں نو گل کیویں سمجھ آ سکدی؟ اسی یہ سمجھ مولوی سیاست میں آ گئے، اسی سیاست وچ نہیں آئے، اسی تے دسنا ہے اور سب کچھ تے برداشت ہو سکدا، حضور نال غداری تے برداشت نہیں نہ ہو سکتا۔ گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے تو معافی نہیں ہے جی۔ اس گل تے اقبال کہندا اللہ نبی آبادی احسان خدا، پردہ ناموس دین مصطفیٰ۔ ہاں جی اقبال کہندا اے حضور خاتم النبیین جو فرمایا نا میں آخری نبی ہاں، ایدے نال ہی تک قیامت تک حضور دی امت انج رہ سکدی۔ اس تے جے ایدے چ کوئی گل ہو گئی پھر امت تے مک جانی اس دن، پھر تے جے دل کرے بکواس جو مرضی کردا پھرے۔ کہندا اے ہی تے قوم را سرمایہ قوت ازو، یہاں فرمایا قوم را سرمایہ قوت ازو اور حفظ سر وحدت ملت ازو۔ اقبال کہندا قیامت تک امت دی طاقت اس عقیدے وچ ہے کہ حضور آخری نبی اور پوری امت انج رہ سکتی تو اسے عقیدے وچ رہ سکتی، ورنہ تو ہر گلی محلے لوگ بکواس شروع کر دیں، کسی نے کوئی روک سکے گا؟ پھر قوم نو سمجھیے نا گلاں دی۔ یہ سیاسی نعرہ بن گیا، علامہ جمعے پر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاؤ تو وچ بیٹھے ہوندے شجاعتی، یہ سیاسی نعرہ لگ رہا ہے، یعنی حضور کی ختم نبوت کا اعلان یہ سیاست ہے؟ کتنا مولانا نقصان ہویا جی، 1200 صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، 74 جنگاں میں 259 شہید ہوئے، ایک جنگ 1200 جنہ ساتھ مولانا نو میں خراج تحسین بھی اس واسطے پیش کرنا کہ حافظ کاری وہ نہیں ہوندا جڑا اپنی جاناں بچا کے تے مولوی بنا پھرے ساری زندگی کہ مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے تجھے کچھ نہیں کوئی کہتا کہ تو نے کبھی حق بات ہی نہیں بیان کی۔ خلق عظیم دے مالک رسول اللہ جنہوں کو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا، لوگ انہوں نے پتھر مار دیتے، مولانا دے خلاف کیوں نہیں گل کیتی؟ محلے جہدے خلاف گل ہو رہی سمجھ لوے کہ میں حق ہی کر رہا، جہدے خلاف میٹنگاں ہون سمجھ لوے کہ میں رسول اللہ دا دین بیان کر رہا۔ جے لوگ حضور نے ایتھے پتھر مار دیتے تے مولانا نو سارے کیویں پورا محلہ کیویں متفق ہو گیا؟ کیوں جی مکے چ رہن والے حضور تے متفق نہ ہوئے، اللہ دے گھر وچ اوتھے متفق نہ ہوئے تے اج مسجد وچ مولانا تے کوئی متفق ہو سکدے نے؟ سارے ہر کسی نے بندے اپنا ضمیر اتنے بیان کرنا، حضور نو صادق الامین کہنے والے وٹے نہیں مار دیتے بعد گل جدوں ہوئی تو پھر جدوں گل تسی حق کرو گے تو لوگ تو کہن پھر حضور مکہ چھوڑ کے نہیں چلے گئے، مولوی مسجد نہیں چھوڑ سکتا، حضور کعبہ چھوڑ کے چلے گئے، یہ مسجد نو این چمڑ کے نہیں نہیں جی میں اندہ کی گل نہیں، کیوں نہیں کریں گا تو روٹی تو مسجد
تو اس نو رازق سمجھدا مسیت نو رازق تا میرا مالک ہے ایتھے نہیں تو اوتھے تینوں روٹی دے دے گل اپنے آپ نو بدلو اس طرح گل نہیں بننی اس طرح باتیں نہیں ہونی اسی گل تواڈے نال ہی کرنی اسی ٹرمپ نال نہیں کرنی ٹرمپ تا کافر ہے اسی مودی نال نہیں کرنی یہ گلاں تواڈے نال ڈاڈی تو ڈاڈی بھی کرنی تے تواڈے نال کرنی تساں حضور دا کلمہ پڑھیا ہاں اسی تانوں سمجھانا ہے یہ حضور نے ساڈی ڈیوٹی لائی ہے کیوں جی سناواں حدیث حضور نے مولویوں دی کی ڈیوٹی لائی عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال عبد الله بن مسعود جلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم آخری اللہ اتنے تو صرف لعنت ہے لام تاکید بنون تاکید ثقیل ہے حضور فرمایا بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے مولویاں روکیا قوم بعد نہ آئی مولوی ڈر گئے حالات دے نال چل پے پھر کھان پین انہاں نال ہی لگ پے پھر حضور نے فرمایا پھر انہاں دے دل اللہ نے آپس وچ ملا دتے دل ایک کو جیسے دوویں نافرمان ہو گئے صرف پگڑیاں داڑیاں دے فرق رہ گئے پھر فرمایا دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے انہاں مولویاں تے لعنت کیتی جناب عیسیٰ جناب عیسیٰ اور جناب داود دے ذریعے انہاں مولویاں تے لعنت کیتی جن حق بیان کرنا چھڑ دیتا عبداللہ بن مسعود کہندے ہیں اتنی گل تے حضور نے ٹیک لا کے بیان کی تھی فجلس رسول اللہ وکان متکئا حضور پھر اٹھ بیٹھے انہاں دی ٹیک لا گل کی تے جب اپنی امت دے علماء دی واری آئی پھر حضور اٹھ بیٹھے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اے میری امت کے علماء تم نے یہ کام نہیں کرنا خطاب دے پھر حضور سیگے براہ راست ہر مولوی نو فرمایا جڑا میرے ممبر تے مصلی تے کھڑا ہو حضور پھر اودے نال مخاطب ہو کیوں جی غیب دے سیگے تے نہیں لیانہون یہ تے نہیں لتامرن بالمعروف ولتنہون اے میری امت دے علماء سنو قیامت تک جو آؤ ضرور بے ضرور تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے اور جڑا حق تو دائیں بائیں ہو جائے وہ ہاتھ پکڑ کے انہوں لیانا ہے اے دین مصطفیٰ مولانا صاحب تسی کی شروع کر دیتا ہے میں کہا سی وہی شروع کیتا ہے جڑا حضور نے فرمایا ڈیوٹی لائی فرمایا انہوں پھر دائیں بائیں نہیں انہوں حق تے پابند کر دینا ہے اے دین مصطفیٰ تے فرمایا جی تساں نہ کیتا تو پھر جس طرح پہلی بنی اسرائیل دے مولویاں تے اللہ نے لعنت کی تھی تم پر بھی ضرور بے ضرور پھر لعنت کر دے گا تسی علماء نو روک کے حق تو تے مولویاں نو لعنتی بنانا چاہندی وہ بھی حضور دی زبان حضور نے فرمایا اللہ انہاں تے لعنت کرے تسی علماء نو روک کے ایک تو خود مجرم بنے ہو دوسرا انہاں نو مجرم بنا دے ہو کہو مولانا سانو نہیں پتہ جناب اسی تے تواڈے مقتدی ہیں تسی بیان کرو جو کرنا حق سمجھ دے بجائے اس دے کہ تسی انہاں دے معاون بنو تاکہ انہاں تے بھی اللہ دا غضب نہ بڑھے تے تسی بھی بچ جاؤ اپنا دین بچا لو تسی علماء نو کہندے مولانا صاحب اے کی مسئلہ بیان کیتا ہے تو پڑھیا جی تو مولوی نال گل کر رہے جی انہاں نو دے بھی نہیں پتہ بری مجلس وچ کوئی میں دسے الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی بری مجلس میں تسی دسو سارے مل کے اٹھ کے سارے مفتی قاضی جڑے بیٹھے ہو ساڈے خلاف بیک گلاں کر دیو میں انہوں الحمد دے پڑھنا تسی انہوں غلط کر کے ثابت کرو اللہ ہاں جی قانون اور ضابطے دے مطابق عربی قانون دے مطابق اسی پیش پڑھ رہے ہیں نا تے تسی میں کرنا جی میں انہوں الحمد پڑھنا بھول کے تسی کہو نا یہ کی پڑھ دیتا ہے تے پیش ہی آنی میں کیوں آنی تو دس اٹھ کے گل اتنی بھی بندے نو پتہ نہ ہوئے جتوں قرآن شروع ہو رہا اس دی دال دی پیش دا بھی پتہ نہ ہوئے تے گلاں بندہ ناموس سے رسالت ہوتے کرے بندہ گلاں ختم نبوت دے بارے کرے اپنے آپ نو بچاؤ اے لوگ موجود نے نہ ہوئے کل آنا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دھکے دین گے یار نماز پڑھانے والا بندہ کوئی نہیں لبے تو پڑھا انہوں نے میں تو پڑھا انہوں نے کہا میں نہیں پڑھا سکتا اس وقت کو ڈرو آج دینی مدارس تے آخری حملہ کرن لگے نو کہنے دینی مدارس تے جناب ایٹ کمپیوٹر داخل کرو فلاں ساڑھے ٹیچر اتنے پڑھان گے انہوں نے ٹیچراں تے اپنے 16 سال تو بعد
اپنے بچوں کو نماز دے سبق نہیں دیتے 16 ایم اے منڈے کیتا ہوندا انہیں نماز صحیح نہیں آتی پڑھی تساں 16 سال تو بعد کیوں جا مال تیار کیتا خاتم النبیین نہیں پڑھنا آندا اور رحمان ملک نو کل واللہ پڑھنی نہیں ہے اے تو جیڑا وڈا وکیل بنا پھردا اعتزاز حسن انہوں کل واللہ نہیں پڑھنی ہے تے تسی چاہندے ہو کہ مولوی بھی ہو جاؤ ہن دینی مدارس کہنے جی اسی تواڈے واپس لے لینے تے اسی انج کر دینا ہے تے انج کر دینا ہے تے انج کر دینا ہے تے انج کر دینا یہ تو جنرل شاہد عزیز بھی لکھی کتاب بڑی کتاب اس گل مرن تو پہلے پھر خوف تے آ جاندہ جو سامنے قبر نظر آندی موت نظر آندی انہیں بھی لکھی اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک وہ جو نے لکھا جی دینی مدرسے نہ ہوندے تے پاکستان وچ کوئی نکاح تے جنازہ پڑھانے والا بندہ بھی نہیں سی لبنا یہ انہیں خود لکھی گا تے تسی مڑ کے ساڑے خلاف مولوی کی کرنا ہے مولوی شکر کرو ہے 10-15 ہزار نہ تانوں مولوی نمازاں پڑھا دینا اس دور وچ ہاں جی موزن نو تسی کتے 1000 روپے 10,000 تو زیادہ کسی موزن دی تنخواہ نہیں ہونی تانوں 5 ٹائم اذانہ سنا دین تواڈے بچے نو کم از کم کلمے سیدھے کرا دین نمازاں پڑھا دین ہاں جی تو اسی اذان لیٹ ہو جائے تو سویرے سارے مفتی پہنچے ہوندے آج جی اذان بڑی لیٹ ہوئی مولانا صاحب آپ سوئے رہے 10,000 نال جے گلاں 5 کروڑ دیاں کر دین مہینے بعد 10,000 دین انجے گلا نہیں آج ٹوٹی کھلی رہ گئی آج صف ٹیڑھی رہ گئی آج اذان 2 منٹ لیٹ ہو گئی آج تکبیر 2 منٹ لیٹ ہو گئی ایڈے تسی جناب متقی جنید وقت جنید بغدادی بنے ہو سارے اپنے آپ نو بدلو تے حضور دے دین وال واپس آؤ اے میں گلاں تواڈے نال ہی کرنی ہاں اور اساں کسے نال نہیں کرنی ٹرمپ نال تے ہور انداز وچ گل ہوندی نا تے مودی نال ہور انداز سکھ بھی ہن دلیل کہیں جی اسی کنج کافر میرے بارے بہ کے سارے سکھ جناب کٹھے ہو گئے ہاں میرے بارے کی کہندے زریلا ہو گیا ہاں زریلا ہو گیا کرتارپور دے بارڈر تے 14 ارب روپے تسی لاتے دا سکھاں واسطے تے تھر دے بچے نو تسی ایک جناب بوتل بھی دودھ دی نہ دے سکے کراچی جناب خودکشی اس بندے نے کی تھی وہ بچے نے سویٹر منگیا انہیں جا کے قبرستان میں جگ لا دیتی اپنے تو 14 ارب روپے سکھاں نو لان دا مطلب تواڈیاں دھیاں چاہ کے لے گئے سن تاں 70,000 دھیاں چک کے لے گئے تو میجر امیر افضل بھی لکھیا پاکستان کتاب ہے غلام محمد بھٹی جڑا 104 سال دی عمر جو انہاں دا نواسے آ کے انہاں دے ہتھاں دی کتاب مینوں دے گیا پچھلے سال 2 سال انہوں فوت ہوئے انہاں دریا یار سے لے کر دریا یار تک انہاں اودے بھی لکھیا دوسری جنگ عظیم میں جو قید بھی رہے بیچارے انہاں بھی لکھیا انہاں 68,000 لکھیا تے میجر امیر افضل 70,000 لکھیا 70,000 جوان کڑیاں ساڑیاں چک کے لے گئے ہندو سکھ جمدیاں جمدیاں مر گئیاں ہر روز وہ دیوار نال کان لاندیاں سن کہ ہنے کوئی محمد بن قاسم آ رہے ہونا ہنے کوئی نور الدین زنگی آ رہے ہونا ہنے کوئی صلاح الدین آ رہے ہونا کیوں جی طارق بن زیاد آ رہے ہونا کشتی ہنے محمود غزنوی آ رہے ہونا ہن شہاب الدین غوری آ رہے ہونا انہاں نوں کی پتہ سی انہاں جا کے تے مسیتاں دے سپیکر لا دینے انہاں تواڈے ول آنا ہے انہاں ختم نبوت تے ڈاکے مار دینے انہاں ممتاز تسی اپنی ایمان نہ دسو 1929 وچ تے 2016 وچ کیڑا فرق ہویا 1929 علم الدین نو انگریزاں پھانسی لایا 2016 میں کنے پھانسی لایا ممتاز نے ایسا فرق تسی کڈو نا جی انہاں دہشت گرد قرار دے کے نہیں لایا نا قاتل اور دہشت گرد دونوں قرار دیتا ممتاز نے کی فرق ہوا 1929 تے 2016 دا اپنی ایمان نہ دسو اس ویلے بھی پرچہ کٹن والا علم الدین دے خلاف شبیر احمد سی ہاں میں کٹوایا پرانیاں نال کری چ دا نام شبیر احمد سی جڑے چاروں گواہ پولیس والے بھگتے وہ بھی سارے چارے دا نام مسلمان ہے علم الدین قاتل ہے تے ہن بھی جڑے گواہ گزرے مسلمان ہی سن سارے پرچہ کٹن والے بھی مسلمان گواہیاں دین والے بھی مسلمان فیصلہ کرن والے بھی مسلمان اتنے ٹنگن والے بھی مسلمان کیوں تساں کدی حضور دے دین نو دین سمجھے ہی کوئی نہیں تانوں جیڑا پٹی پڑھا دیندا جناب سیاسی مذہبی جناب سارے جی او جی نہیں جی اسلام تو امن کا درس ہے دسو کی بچا ممتاز قادری آج بھی ایڈی ایڈی کتاباں لکھ رہے ہیں ممتاز قادری کے خلاف وہ کراچی جڑی انہیں لکھی ایڈی موٹی کتاب انہیں میں کیا اس دا وڈا تو چبڑی بندہ کوئی نہیں یہ کہندا حضور دا پیشاب مبارک پا کے میرے بارے انہیں لکھے انہوں ایڈی کتاب وہ لکھاں روپے دے کے لکھوائی کافراں نے وہ ہے مسلمان ہو اپنے آپ سید بھی کہندا کہندا انہیں کتھوں کڈ لیا حضور دا پیشاب مبارک پا کے ظاہر بات ہے امت نیچے آ گئی پہلے حضور دے علم دے بارے کا ہن تو کہندے او
صحابہ دی اونٹنی ہے جتھے پیشاب کیتا وہ خاک بھی افضل اور اعلی ہے. اسی تو امت نو ایتھے لے آئے حضور دی شان تے وراول ورائے نا جی. ہاں گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازاز اوقات اوس یک تجلی از تجلیات اوس ظاہر اشی جلوہائے دل فروز باطنش از عارفاں پناہ ہنوز. اقبال کہنا تو حضور کی باتیں کرتا ہے, حضور نے ایک نگاہ ڈالی کوئی ابو بکر بنے کوئی عمر بنے کوئی عثمان بنے کوئی علی بنے کوئی حسن بنے کوئی حسین بنے. اقبال کہنا حضور کی جو یہ تو ظاہر ہے جو حقیقت محمدیہ ہے وہ تو صدیق اکبر کو بھی سمجھ نہیں. کیوں جی ہوں اتنے میں گل کر جاواں اعلیٰ حضرت کی گل کی تھی. فرمایا صدیق اکبر عالم ارواح سے لے کر آج بھی حضور کے قدمین شریف میں لیٹے ہوئے ہیں, اور ابو بکر سب سے بڑے عالم ہیں. اعلیٰ حضرت ایک ترتیب بندی, علی کا یہ علم ابو بکر کا یہ علم, پھر ہر وقت حضور دے نال رہے تو حضور نے صدیق اکبر نو فرمایا ابو بکر خیال کرنا عالم ارواح تو لے کے اج تک میرے نال رہے ہو تو پھر قیامت تک بھی رہنا ہے کہ دل وچ خیال نہ آوے میں حقیقت محمدیہ نو سمجھ گیا. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ ترتیب اعلیٰ حضرت دی ہے. جب صدیق اکبر حقیقت محمد, میرے جو ایک مولوی چٹا وال کر کے دو لفظ پڑھ کے میں حضور دی حد بدی کرنی, حضور دی شان دی کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. 1400 سال بعد جڑی امت اجے میلاد شریف تے فیصلہ نہ کر سکی انہاں حضور نہ کی پیار کیتا, اپنی ایمان نہ دس. صحابہ میلاد منایا, یہ سوال ہے. صحابہ تو پیشاب مبارک پی گئے, تو میلاد کی باتیں کرتا ہے. مائی اور پیشاب نہیں پیتا, ام ایمن پیشاب پی گئی ہیں سویرے. صحابہ نے پوچھا مائی جی اور تسی حضور دا پیشاب مبارک پی گئی ہو, سمجھ نہیں لگی؟ فرمایا شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ. فرمایا جب میں نے وہ پیالہ منہ لگایا نا جس میں حضور نے پیشاب مبارک فرمایا تو اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا, اس کی خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا. تو جو بھائی وہ میں گل مکانی بچو بچے نعرے تو بڑے لگ رہے, میں بھی تمہیں پتہ ہے نا نعرے نال ہی زندہ کدوں نہ مر چکیا ہوں. حقیقت بات اس نعرے نہ میں زندہ, ورنہ تمہیں دسو اس طرح بندہ 6 مہینے زمین تے بہ سکنا جیل میں, ایتھے تو میں بہ جانا زمین تے تو 10 منٹ بعد میری چیخاں نکل جانی. میں کہتا بس بھائی میں نے چارپائی تے بٹھاؤ, یہ میں اتنے زمین تے بیٹھا رہا 6 مہینے ایک کمل جیل اتنے, یہ نعرے دی برکت نال ہی بیٹھا رہے, ورنہ 6 منٹ بھی اوکھے نہ اس نعرے نال ہی تو زندہ سی. نعرے اس واسطے نہیں. ہاں جی کیوں جی یہاں کا تو یہ ارادہ سی آپ میں مر جائے گا, اسی کہاں گے جی وہ تو تبھی موت مر گیا, لیکن نہیں مرے, آ گئے واپس. ہوں بھی نہ دے منصوبے اتنی سزا کدی سنی ہے؟ 4700 تے جناب 37 سال ساڑھے بندے نو سزا سنائی, اور پورا میرا خاندان وچ, پورا خاندان, بڑا بھائی بھتیجے بانجے مامے. وہ میرا ماما جی میری والدہ دا مسیر ہے. ہاں جی انہوں دی 90 سال تو زیادہ عمر ہے. ہاں جی تے انہوں بھی سزا سنا, چچا زاد وہ بھانجے سارے, مامو زاد چچا زاد سارے. کیوں؟ تاکہ بھئی یہ باز آ جائے حضور کی عزت پر باتیں کرنے سے, یہ توبہ کر جائے کبھی نہیں بس ہو گئی ہوں تو میرا پورا خاندان اندر. انہوں نے جائیداداں ضبط 2.5 لاکھ روپے جرمانہ منقولہ غیر منقولہ سب جرم کیے. حضور کی عزت پر بات کیوں کرتے؟ تسی دسو میں ویل چیئر تے بیٹھ کے کی جرم کی جرم ہو سکتا؟ تسی مڑ کے ساڑھے خلاف گئے گلاں کرنے ہو. کدی سوچی یہ گل کہ حضور کے سامنے ایک دن عدالت لگنی؟ تو حضور نے پوچھ لیا بھئی یہ تو ویل چیئر تے بیٹھ کے جڑا روٹی بھی 5 فٹ تو نہیں سی پکڑ سکتا. جدوں شاہ صاحب تے آصف دوویں جاندے سن نا تاریخ تے 3 بندے سی ایک سیل چ بند سی, تے میں کہندا سی میرے قریب پانی رکھ جاؤ یار. 9 گھنٹے بعد آندے سن واپس, تے میں روٹی انہاں دے انتظار وچ بیٹھا رہندا سی جیل تنے تنا. پولیس والے کہندے اسی کھوا دئیے, میں کہ نہیں تواڈے ہتھوں نہیں کھانا. جنہاں دی خاطر آئے ہیں مر گئے تو کوئی بات نہیں, ساتھی آن گے تو روٹی انہاں نال ہی میں کھانی. اس حالت جو نہ سڑنا ظلم کیتے تو مڑ کے تسی سڑنا جناب تے بیٹھ گلاں کر رہے ہو کہ جناب اج یہ جڑا ظلم ہے نہ پایا. دسواں تاریخ جنگ کدی ہویا نہ بندہ مریا نہ فائرنگ ہوئی نہ اگ لگی گڈی نو, صرف روڈ تے کیوں آئے؟ تو گستاخ رسول نو چھوڑ تے روڈ تے بھی مسلمان نہیں آ سکتے جی, آوے تو پھر اودی سزا ہے.
اٹھو، اے نہ ہوئے وقت گزر جاوے ہندوستان دے مسلمانوں دی شہریت انہاں ختم کر چھڈی کہ مت سوچنا کہ اسی باہر نہ نکلے تے بچ جانا ہے، نہ یہ گلاں بوجھ ختم کر دیو۔ جڑے سکھاں نال اتنا پیار کر رہے ہیں، تواڈے نال اتنی نفرت ہے انہاں نوں، اور جینا انہاں تواڈے واسطے محال کر دیتا۔ غریب آدمی ایویں خودکشیاں کر رہے، بل نہیں دے سکنا، اے تسی 4 مہینے اور گزرن تو دیو۔ او بہتر ہے جلدی جلدی اس ظلم دے خلاف اٹھو، ہاں جی، ہاں اس ظلم دے خلاف اٹھو اور حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ۔ اج پورا ہندوستان 42 کروڑ مسلمان ہیں، انہاں دا نام اتنے جائیداد اپنی رہی، جدا دل کرے ہندو سکھ انہاں دی جائیداد تے قبضہ کر لو، پلازیاں تے قبضہ کر رہے، گڈیاں تے انہاں جدو شریعت ہی مک گئی ہے، انہاں کہا یا ہندو رہو یا نکل جاؤ۔ 80 لاکھ مسلمان کشمیر دے وچ، اور بچی ایک بچی خط لکھیا محمد بن قاسم آ گیا، لکھاں بچیاں خط لکھیا آؤ ساڈا کی بن گیا، ریپ ہو رہا ہے۔ کسی نے کدی چوں بھی کیتی اتنے؟ آج موقع ہے، اٹھو۔ جب امام حسین فرماندے سن ظلم کے خلاف جلدی اٹھو، جب دیر نہ اٹھو گے تو بہت نقصان ہو جائے گا، کرنجی ہونا جو کچھ ہوتے ہو رہا ہے۔ اپنے آپ بدلو، اے قرآن مولانا نے تو اس واسطے اتنا بڑا سنایا کہ اپنے آپ بدلو۔ ہاں، ختم نبوت تو ڈاکوؤں کو بچو، کیوں جی؟ ناموس رسالت دے غداراں کو بچو۔ خالی دل وچ خیال آ جائے، خالی دل وچ، کیوں جی؟ حضور دے نال او کی عمر بن لیس خراسان دا بادشاہ سی، صرف وہ دل وچ خیال آیا حضور دی محبت دا، انج بادشاہ سی تے انج پہاڑ تے چڑھیا تو انہیں تھلے اپنا لشکر ویکھیا تے انہیں کہا کمال ہے ایڈا لشکر، پھر انہیں کی کیا؟ فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنتہ ونصرتہ، انہوں نے کہا یار ایڈے وڈے لشکر نو آج کی کرنا ہے، ہائے میں حضور دے زمانے چاہندا میں حضور دی مدد کرنا، کیوں جی؟ بڑا اعمال دے چنگے کوئی نہیں سن، مرن تو بعد وہ کو کسی نے پوچھا کی گزری، انہیں کہا کام چنگا ایک بھی کوئی نہیں سی، لیکن وہ میں جڑی تمنا کی سی نا پہاڑ تے چڑھ کے میرے دل وچ جڑا خیال آیا سی، فشکر اللہ علی وغفر لی ذالک، اللہ نے اس میرے خیال دی اتنی قدر کی تھی، فرمایا جا میں تینوں بخش دیتا۔ سبحان اللہ، صرف حضور دی مدد دا خیال آیا، کیتی نہیں، صدیاں بعد آیا۔ ایک قاضی یاد نے شفا شریف وچ لکھی، حد نہیں، حضور دی صرف مدد دا خیال آیا۔ اسی یار ختم نبوت دے اوتے مولانا 12,000 اے اوتے جناب پڑھ کے اے جیڑی نعت تساں تو سبحان اللہ بھی کوئی نہیں نہ کیتی، انہیں پڑھ کے جناب دیہڑی راتی اوتے گرماندے سن فیض آباد، کیوں جی؟ نہ ٹھنڈ لگدی نہ بھوک لگدی، تسی تے لیفاں سوتے رہے گرم ہیٹراں وچ، جی ساری رات نہیں سی نا سوندے، سویر نماز پڑھ کے سوندے، اتنے بہ کے تسی گرم ہیٹر بہ کے تفسیر مولانا مولویاں جڑا روڈ بند کیتے ہوا، تینوں روڈ دا اتنا افسوس ہویا تے ختم نبوت دے ڈاکے تے افسوس نہ ہویا؟ دس تیری سوچ کتے چلی گئی؟ اتنی غلیظ سوچ کہ سارے جہان بھی برباد ہو جاندے، کہندو ختم نبوت دے مقابلے جنہ روڈاں دی کی حیثیت، انہاں روڈاں تے پیجی روڈ بند ہیں، بچے سکول نہیں، وہ کیڑے سکول تو پڑھاڑے جس بچے دا ختم نبوت دا پتہ ایمان ہی نہ ہوئے، وہ کیڑا سکول ہے، کیڑی تعلیم تو لین جا رہا سویر؟ جی جڑے تیرے ذہن وچ بھی گل نہ آئی کہ مولانا تو ٹھیک بیٹھے نے، انہیں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، تینوں سکولاں اپنے بچوں دے سکولاں دی چھٹی دا جڑا افسوس ہویا ختم نبوت تے ڈاکے دا ہویا، کدی ذہن وچ سوچی ہے گل؟ ہاں پتہ لگ جانا، آنا اتھے رسول اللہ نے قبر وچ، تے حضور نے کی فرمایا؟ ما رأیت رسول اللہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضل، پوری حدیث مینوں یاد ہے، حضور نے فرمایا میں جیڑا بھی منظر ویکھیا نا قبر تے وڈا خوفناک منظر میں نہیں ویکھیا، کیوں جی؟ تے حضور نے اور کی فرمایا؟ فرمایا دجال دے فتنے دے قریب قبر وچ تانوں آزمایا جائے، دجال دے فتنے کول کوئی بچے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں قریبا من فتنۃ الدجال، اے صرف جب حضور گل کی تھی صحابہ کتنے روئے، حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں نے اتنے روئے، صحابہ ڈھاواں مار کے روئے کہ میں حضور اگلا جڑا خطبہ ارشاد فرما رہا سن میں سن ہی نہ سکی، بعد میں پوچھا حضور نے آخر تے کی فرمایا؟ انہاں کیا قبر وچ حضور نے فرمایا کہ دجال دے فتنے جتنی بندی آزمائش ہونی قبر تے جنہاں واسطے تو حرام حلال کٹھا کیتا انہاں تے مٹی پا کے آ جانا ہے، ہاں آنا اتھے رسول اللہ نے، جی حضور نے پوچھ لیا او کتے سی بھائی میرے عزت واسطے، کہندے نہیں میں تو شادیاں کر رہے سی، میں تو جناب میری تو مجبوری سی، میں تو ملازم سی، میں اس لیے کیوں جی میں اس لیے علماء کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگا رہا تھا، میری ملازمت، میں مولانا دل تواڈے نال ہے لیکن ہتھکڑی یہی تو کہندے سر، جدو سامنے امام حسین نے فرمایا جان دیو میں کون ہاں، اپنا تعارف بھی کرایا،
جب یزیدی فوج سامنے آئی تو فرمایا جان دو لمبا خطبہ ہے بیدہ دے مقام تے مینوں یاد ہے امام حسین کی خطبہ دیتا. آپ نے فرمایا آخر جب درمیان پہنچے تو فرمایا وان الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ. فرمایا میں علی دا پتر ہاں تے فاطمہ دا پتر ہاں، لیکن فاطمہ کیڑی جی؟ رسول اللہ دی صاحبزادی. مینوں جان دیو میں حسین ابن علی ہاں اور جان دیو مینوں؟ میں کہ نہیں اسی تے نہیں جان. انہوں نے کہا اسی تے نہیں جان. کیوں جی؟ یہ تنخواہ یزید دیتا ہے. اس واسطے جنہاں تنخواہاں دے پیچھے چلے ہون تو حسین نو بھی نہیں پہچان دے، خادم حسین نو کون پہچان دے؟ کیوں جی؟ وہ تو شبیہ رسول سن. وہ تو شبیہ رسول سن. انہاں تنخواہاں تے پیٹاں تو باہر آؤ تے حضور دے نال وفا کرو. بس میرا یہی تواڈے کول پیغام ہے. کسی نے کام لینا آنا قبر وچ رسول اللہ نے جی. تے دجال دے فتنے جتنی آزمائش ہونی اتنے کنے بچنا ہے؟ اتنے تو 5 منٹ آزمائش 2 منٹ کوئی نہیں کٹدا. میرا جی لبیک سے کوئی تعلق نہیں، صرف پرچے کو بچن واسطے میرا لبیک نال ہے. جدوں کریک ڈاؤن ہویا سانوں ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں. تسی تو اتنا بھی نہ جل سکے یہ کہن لگے نہیں جی تعلق ہے. اتنے دجال دے فتنے جتنی آزمائش ہونی جی اتنے رسول اللہ دی نگاہ نہ ہوئی تو تسا میں اتنے کی کرنا ہے؟ اتنے تو اتنا کر کے ضرور جاؤ کہ جدو فرشتے پوچھن تو حضور خود فرما دیں یہ اپنے ہی ہے. جانے دو یہ اپنے ہی ہے، یہ اپنے ہی ہے. اس تو اتنا ہی اسی تانوں اس راہ لے جا رہے ہیں، تواڈے پتروں نوں اس راہ لے جا رہے ہیں. جے غلط ہے تو اٹھ کے ساری گولی مار دیو کہ مولانا تسی غلط لا رہے. اسی تواڈے پتروں نوں افیم تے لا رہے ہیں، ہیرون تے لا رہے ہیں، فلماں ڈرامے تے لا رہے ہیں. اسی تواڈے پتروں نوں در رسول ول لے جا رہے ہیں. تو کہو یار شکر ہے تساں تواڈے تے صدیاں بعد بھی تسی ساڈا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. تواڈیاں نسلاں بھی نہیں کر سکدیاں کہ یار ایک گروہ آیا سی جنہیں دودھ پیندے بچے نہ بھی بولدے ہون تے انج لبیک تے ضرور کرنا ہے.
اسی تو کدی تقوی دے دعوے ہی نہیں کیتے. کیوں جی؟ سانو اتنا پتہ ضرور ہے کہ قیامت والے دن حضور ہی آن کے تو گل بننی, حضور ہی آن کے تو گل بننی. اسی کدی بھی دعوے نہیں کیتے کہ اسی کدی کیا یہ گل. میں تو اپنے آپ دے بارے ہمیشہ یہ کہنا میں کتا پاک رسول اللہ, میں کتا پاک رسول. تسی تو حضور دے غلام ہو, میں کتا. لیکن وہ بھی ادنا اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو ادنا کتا کیا فرمایا محمد رسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اعلیٰ حضرت آپ فتاوی رضوی فرمایا دنیا جتنے بھی کیا نا میں حضور دے دربار دا کتا. اعلیٰ حضرت فرمایا انہاں سارے نالوں میں ادنا کتا. تو پھر میری تو کتے دی حیثیت بھی نہیں رہ جاندی. میں تو زبردستی اپنے آپ کو کتا کرنا. امام احمد رضا جا بندہ یہ گل کردا جنہ دی گل محفل 40 سال دنیا دی گل نہیں ہوئی, جنہوں نے حضور جاگدیاں دیدار کرایا. اسی تو کدی سوچے بھی نہیں دیدار دا. جنہوں نے حضور جالی مبارک جنہوں کہنا ہے کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جدو اے لفظ کیا تو حضور جالیاں دے سامنے آ بس کر احمد رضا بس کر جی. وہ اپنے آپ میری تو حیثیت میں تو زبردستی گھسے ہویا انہاں کتے جی کیوں جی جڑے اپنے آپ کہندے میں تو زبردستی میں تو کتا بھی نہیں بندا اس دربار. اس واسطے اسی کدی بھی یہ دعوے نہیں کیتے کہ اسی بڑے نیک ہاں. اسی ایک گل ضرور ہے کہ اے نعرہ اسی ضرور لا دیا انہیں جانا زور لاؤ شیرو زور لاؤ. تواڈے تے ہاتھ بھی تھک گئے سن. میں تو تسی سارا 24 گھنٹے میں انج کر سکدا ہے. میں اور ایسا کر کے وکھایا. 3 دن بعد اسی راول پنڈی پہنچے لاہوروں جی. تے پورے رائے تے میرے ہاتھ تھلے ہوئے مولانا کھلے ٹریلر تے ٹھنڈی ہواواں جی. اے جناب کی دھند دے وچ جدوں اسی گجراں والے تو گجرات پہنچے تے نظر ہی کچھ نہیں سی آندی. لیکن اس دھند وچ بھی میرے ہاتھ تھلے نہیں ہوئے کہ یار ہن تو کوئی نہیں ویکھن والا. میرے ہاتھ انج ہی رہے. محبت جڑی نا اندروں ہوندی ہاں. کسی دے کہن ویکھے جائیں ہاتھ چک لے تے کسی دے کہن ویکھے تے انگوٹھی وچ چم لے تے جھوٹ ہے تے فریب ہے. ہاں محبت ایتھوں کرو خود ہاتھ اٹھ جان کے نہیں اب بات تو حضور کی آ گئی. میرے ہاتھوں کی کیا حیثیت ہے جڑے اج بھی ہاتھ بنا چھپا دے نہیں جی تھک گئے. میں تو نہیں تھکیا یار کیوں جی اسی 2 بار نہیں گئے لاہوروں پنڈی تے جدوں دے کام تے میرے ہاتھ ایتھے ہی رہندے. میرے ہاتھاں نوں تو کچھ نہیں ہویا نہ کدی ستے کیوں جی تے نہ انہاں نوں کوئی اور پریشانی ہے کدی ہوئی. تسی کی سمجھدے انہاں تے قربانی دین والے پھر کیوں جی کی حضرت کیڑے صحابی سن عمر بن اخطب جنہاں نوں حضور نے اور پیالہ انہاں پکڑیا انہاں کہ حضور پانی پین لگے نا چھوٹا جہا وہ تنکا سی وہ بھی صحابی نوں اعزاز دین واسطے سی ورنہ حضور نوں نظر مبارک تے آ رہے سی. صحابی نے عرض کی حضور پیالہ مینوں دیو. پیالہ پکڑیا تو تنکا وچوں باہر کڈیا تے حضور نے اتنا کام انہاں کیتا. حضور نے فرمایا اللہم جملو یا اللہ انہوں سونا بنا دے. کیوں جی اللہ انہوں سونا بنا. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ وہ تے ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. ایسے زور اگو لانا ہے انہیں جانا ہاتھ چوک کے کر کے انہیں جانا انہیں جانا زور لا دے. میری آواز تو سارے نال زیادہ آ رہی میں ہٹا دے وہاں سپیکر. زور لاؤ اور انہیں جانا انہیں جانا 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 اور انہیں جانا اور انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان